السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہو سکے تو میرے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیا کیجیے۔ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی کر دیں میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور اگر آپ کے ساتھ کچھ مسائل ہیں اور آپ استخارہ یا تشخیص کروانا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ آج میں آپ کے ساتھ مجذوب کی تعریف شیئر کروں گی کہ مجذوب کون ہوتا ہے، یہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور بزرگ ہیں، ان کا واقعہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہا کرتے تھے۔ ان درویش کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول دانا بیک وقت ایک فلاسفر اور ایک تارک الدنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگ انہیں مجذوب لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں مستغرق اور گم رہتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے ہیں اور جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے ہیں تو حکمت و دانائی کی بہت عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، جسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ آپ کا اصل نام وحد بن عمر تھا۔ مجذوب کی تعریف میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتی ہوں کہ دارالافتادہ اہل سنت میں یوں تعریف بیان کی گئی ہے کہ مجذوب اللہ کے عشق میں مستغرق لوگ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ کیا راز وابستہ ہے جس کا پتہ لگانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ نیز یہ لوگ اللہ کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں، چنانچہ کبھی کبھار بظاہر خلاف شرع قول یا فعل ان سے سرزد ہو جاتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو اس بات کی طرف کان نہیں دھرنا چاہیے اور نہ ہی اس کی ترویج اور اشاعت کرنی چاہیے کہ یہ لوگ اللہ کے ایسے محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ٹیڑھی سیدھی ہر بات کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں ان کے پوشیدہ حالات کا علم نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں کوئی بھی لب کشائی کر کے گستاخی کا باعث ہونے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیے جائیں، اور بہترین علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ حضرت بہلول دانا کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک دن آپ دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا رہے تھے۔ ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک سے آپ کو دیکھ کر کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر اپنے ہاتھ سے ہی اس کو مسمار کر دیتے، یعنی توڑ دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر آ گئی اور بہلول سے پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ کے سوال کرتے ہی بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم ادا کیے جائیں، اور وہ ادا کر دیے گئے۔ یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا۔ خلیفہ نے اس واقعہ کو مذاق میں ٹال دیا۔ رات کو جب ہارون الرشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، آبشار، مرغزاریں اور پھل پھول، یعنی جنت کے تمام نظارے دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے، اور محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگے، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا چاہیے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے اور کسی کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا، آپ کی آنکھ کھل گئی۔
بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا، مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ وہ شام کو بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر دیکھ ادھر دیکھ ڈھونڈتے رہے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے پوچھا، بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے کہا، خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور کہا، حضرت آپ مجھ سے میری پوری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ حضرت بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، اس محل کو بھی میں تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا تو میں نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جواب دیا، میں اس قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت بھی نہیں کرتی۔ میں نے عرض کی، روٹی مہنگی ہو گئی ہے؟ تو فرمانے لگے، اللہ عز و جل کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ 1 دانہ دینار کا ملے، ہم پر اس کی عبادت فرض ہے جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہمارا رزق اس کے ذمہ کرم پر ہے جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ ایک دن بہلول دانا بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی شخص نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا، بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا، اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصہ بعد اس شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا، بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان چھوٹے چھوٹے کچھ واقعات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رب کو منا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، اپنے رب کا عشق عطا کرے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔